ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ یوم جمہوریہ کے پیش نظر وادی بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ باڈی باغ پلوامہ میں آئی ای ڈی ناکارہ۔ یوم جمہوریہ کے سلسلے میں ڈوڈا میں ترنگا ریلی کا اہتمام۔ پروگرام کے دوران معذور افراد میں ویل چیئرز اور دیگر امدادی سامان کیا گیا تقسیم۔ آج پوری وادی میں منایا گیا قومی ووٹرز ڈے۔ مختلف اضلاع میں تقریبات کا اہتمام۔ ووٹنگ کی اہمیت کے بارے میں کیا گیا آگاہ۔ آگ کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کا اہم اقدام۔ محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم روانہ کر لوگوں کو دی گئی جانکاری۔ اور خشک موسم کے خاتمے کے امکانات بڑھے۔ اگلے چند دنوں کے دوران وادی کے وسیع مقامات پر بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوم جمہوریہ کے پیش نظر پوری وادی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ باڈی باغ پلوامہ میں ایک آئی ای ڈی ناکارہ بنایا گیا۔ ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں کل یوم جمہوریہ کی تقریب کے سلسلے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس دوران ضلع پلوامہ کے باڈی باغ علاقے میں فورسز کی بروقت کارروائی کے بعد ایک آئی ڈی کو ناکارہ بنایا گیا۔ اس موقع پر فوج، سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس نے اس راستے کو بند کر دیا تاکہ عام لوگوں کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچے۔ تاہم آئی ڈی کو ناکارہ بنانے کے علاقے میں معمول کی زندگی بھر بحال ہوئی، جبکہ مقامی لوگ فورسز کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ مقامی آبادی کو ایک بڑا نقصان سے بچایا گیا ہے۔ تاہم پولیس کی جانب سے ابھی تک اس ضمن میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر کشتواڑ میں یوم جمہوریہ کے پیش نظر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کئی جگہوں پر ناکے لگا کر گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس کی طرف سے کشتواڑ شہر کو جانے والے تمام راستوں پر کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ تمام سرکاری ایجنسیاں متحرک ہو گئی ہیں۔ ایس ایس پی خلیل پوسوال نے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ 26 جنوری کی بہت بہت مبارکباد ہو، اور اس ایونٹ کے چلتے ہر جگہ ڈسٹرکٹ میں چیکنگ فرسکنگ پچھلے 15 دن سے انٹینسیفائی کر کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے انشور کیا کہ ایک سیف ماحول بنایا جائے۔ اور اس میں پبلک کو واقعی مشکلات ہوتی ہیں جب چیکنگ فرسکنگ اتارنا گاڑیوں سے، اور اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، مگر آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کے بچوں کی سیفٹی کے لیے، ریجن کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جہاں بھی کہیں آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے ریگارڈنگ ایکٹیویٹیز آف انٹرنیشنل ایلیمنٹس، پلیز ہمارے کنٹرول روم کو اور ہمیں کنوے کریں، ہم امیجیٹلی اس پہ ایکشن کریں گے۔ آرمی، سی آر پی ایف، سی ایس ایف، پولیس اور یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن سب مل کر اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں۔ ٹیک 26 ڈوڈا قصبے میں ترنگا ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں علاقے کے مکین اور مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے طلباء شامل تھے۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ڈوڈا سے شروع ہونے والی ریلی کے محفوظ اور ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے۔ ریلی مختلف سڑکوں اور بازاروں سے گزرنے کے بعد کمیونٹی ہال ڈوڈا پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک طلباء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ یہ ریلی یوم جمہوریہ کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر نکالی گئی۔ اسی دوران کمیونٹی ہال ڈوڈا میں آج قومی یوم رائے دہندگان کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد انتخابی عمل سے شرکاء کو واقف کرانا تھا۔ پروگرام کے دوران معذور افراد میں ویل چیئرز اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ میں گرلز ہائی سیکنڈری اسکول ہاسٹل سے ہوں، ڈوڈا سے ہوں۔ ہم نے بوائز ہائی سیکنڈری سے جو ریلی نکالی اور بچوں میں بہت زیادہ جذبہ تھا
اور ہاتھوں میں ترنگا لے کے انہوں نے ریلی نکالی اور ہر بچے میں جوش تھا اور ہم نے بوائز سے ریلی نکالی کمیونٹی ہال تک. میرا نام سمن دیوی جیت ہے. سر جیسا کہ بوائز سے ریلی نکلی پوری کمیٹی ہال تک, بہت جوش تھا بچوں میں کیونکہ سب بچے تھے بوائز کے بھی, اور یہاں پر کمیٹی ہال میں ریلی ختم ہوئی. یہاں پہ بڑی بڑی پرسنالٹیوں نے آ کے ہمیں اسپیچ دی, ہمیں بہت کچھ بولا, ووٹر ڈے کے بارے میں سمجھایا کیا ہوتا ہے, اور یہ بھی بولا کہ ووٹ دینا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارے ایک ووٹ سے دیش جیت بھی سکتا ہے اور دیش گر بھی سکتا ہے. انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی اور ہمارے ووٹرس ہی ہیں جو اس ڈیموکریسی کو سکسیزفل بناتے ہیں. جیسا آپ نے میرے سے پوچھا, آپ کو بتانا چاہوں گا اسپیشل سمری ریویژن میں ہمارا خاص فوکس تھا کہ جو ہمارے 18+ یوتھ ہیں ان کو ہم رجسٹر کریں. ابھی تک 3 کوارٹرز ہو چکے ہیں جس میں ہم نے 8000 سے زیادہ جو ہمارے ووٹرس ہیں ان کو رجسٹر کیا ہے اس ڈسٹرکٹ میں. اور ابھی ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم نے 4 ووٹرس کو اسٹیج پہ بھی بلایا اور ان کو ان کے EPIC کارڈ دیے. ایسے ہی 8000 کارڈ ہمارے بن کے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اور لاسٹ کوارٹر اس ٹائم ہمارا چل رہا ہے. تو اگر کوئی یوتھ ہمارا چھوٹ گیا ہے تو ان سے آپ کے تھرو ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے نیئرسٹ BLO کو اپروچ کریں. ان کی ڈیٹیلز پورٹل پہ اویلیبل ہیں اور ان کو اپروچ کر کے اپنا ووٹر ID کارڈ بنوائیں. انتخابی بیداری اور شرکت کو فروغ دینے کی ایک مشترکہ کوشش میں ضلع انتظامیہ پلوامہ نے 14ویں قومی یوم رائے دہندگان کی تقریب کا اہتمام کیا. GDC بوائز کے آڈیٹوریم ہال میں منعقدہ پروگرام میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر پلوامہ نے ووٹنگ کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ڈاکٹر بشارت قیوم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر ان کے ہمراہ SSP پلوامہ محمد یوسف اور دیگر ضلع افسران بھی موجود تھے. ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے ووٹرز ڈے کا عہد دیتے ہوئے جمہوری روایات اور اخلاقی ووٹنگ کے طریقوں کو برقرار رکھنے کے عزم پر زور دیا. اس جشن کا بنیادی مقصد ووٹنگ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا, انتخابی عمل میں فعال شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا اور پلوامہ کے شہریوں میں احساس ذمہ داری کو فروغ دینا تھا. جو ڈیٹ ہے یہ بیسیکلی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جو برتھ ڈیٹ ہے, ایک تو وہ سگنیفیکنس ہے اور دوسرا نیشنل ووٹرز ڈے جو ہر سال منایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور جو نیشنل ووٹرز ڈے 2011 سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک الیکشن کمیشن آف انڈیا کیم اپ وتھ سسٹین کیمپین جس کو ہم سویپ بولتے ہیں. ادھر ہندواڑہ اور لنگیٹ میں بھی قومی ووٹر ڈے منایا گیا. سب ڈویژن ہندواڑہ میں آج ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر ہندواڑہ نذیر احمد میر نے قومی یوم رائے دہندگان کی تقریب کی صدارت کی. یہ تقریب ٹاؤن ہال ہندواڑہ میں منعقد ہوئی. اس موقع پر تحصیلدار ہندواڑہ, تحصیلدار چلدرا, ZEO ہندواڑہ, BDO ہندواڑہ, تحصیل سوشل ویلفیئر آفیسر ہندواڑہ, بھیڑ اور اینیمل ہسبنڈری آفیسر ہندواڑہ, ڈسٹرکٹ ماسٹر ٹرینر BLO, نمبردار چوکیدار PRRI اور متعلقہ افسران اس موقع پر موجود تھے. اس دوران شرکاء نے ووٹرز اور بہترین کاوشوں پر ووٹرز پریویلیج اور بہترین کاوشوں پر افسران اور اہلکاروں میں انعامات بھی تقسیم کیے. اس موقع پر لنگیٹ میں قومی یوم رائے دہندگان بھی منایا گیا. اسسٹنٹ کمشنر پنچایت ڈاکٹر مدثر احمد نے تحصیل اور بلاک سطح کے افسران اور BLOs پر مشتمل ایک تقریب کی صدارت کی جس میں ووٹر پلیج بھی ہوئے اور انعامات تقسیم کیے گئے. اور جگہوں کے ساتھ ساتھ آج ہم نے یہاں ہندوارہ ہیڈ کوارٹر پر بھی نیشنل ووٹرز ڈے 14th نیشنل ووٹرز ڈے بڑے جوش و جذبے سے منایا. یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے, ہمارے افسر صاحبان موجود تھے. یہاں بہت سارے لوگوں نے جو یہ آج کا دن ہے اس پر روشنی ڈالی اور لوگوں کو یہ باراور کیا کہ ووٹ کا کتنا طاقت ہوتا ہے اور آپ ووٹ دے دیجئے, آپ اپنا ووٹ رجسٹر کیجئے. جو بھی لوگ ابو 18 ہیں, جنہوں نے مطلب 18 ایئرس آف ایج انہوں نے اٹینڈ کیا ہے.
कॉलेज ऑफ एजुकेशन एम.ए. रोड श्रीनगर में 14वें कौमी वोटर्स डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर वी.के. बधूरी थे, जिनके हमरा डॉक्टर डिप्टी कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन भी मौजूद थे। 14वें कौमी वोटर्स डे मनाने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत की तामील में ज़िला श्रीनगर के तमाम असम्बली हलकों में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। डिवीज़नल कमिश्नर ने कहा कि आइन की अहमियत और उसकी मुनफरिद खुसूसियात जैसे खुद मुख्तार, सोशलिस्ट, सेक्युलर जमहूरी और जमहूरी आइन के देबाचे में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जिस पर हर हिंदुस्तानी का दिल हुब्बुल वतनी के जज्बे और मादर वतन से बेपनाह मोहब्बत से भर जाता है। उन्होंने मकामी लोगों को यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करने पर भी जोर दिया। प्रोग्राम आपको पता है, जैसे आज नेशनल वोटर डे हम मनाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसी दिन जो है 1950 में आपको पता है स्थापना हुई थी और उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज और स्पेशली हमारे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप डाटा देखें वोटिंग परसेंटेज का, तो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं मेरी कश्मीर प्रोविंस इस मामले में वोटिंग परसेंटेज में अभी तक पीछे रही है। जो हम नहीं रहने वाले हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल पूरा आप कह सकते हैं कि इम्कान है, भरोसा है कि हम इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आपके माध्यम से जैसे अभी हमने शपथ ली है वोटर्स डे की, वही हम सभी लोग जो है, जो यूथ अभी आपने देखा बहुत उत्साहित थे, नए नए जो वोटर बने हैं सभी यंग वोटर बने हैं। 25 जनवरी 1950 को कायम होने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यौम तासीस के मौके पर ज़िला गांदरबल में आज 14वां कौमी वोटर्स डे मनाया गया। मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने की। कौमी वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है ताकि जमहूरियत में वोट की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाई जा सके। ये लोगों को उनके वोटिंग के हकूक़ के बारे में भी आगाह करता है और नौजवानों को जो 18 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की तरगीब देता है। डीओ ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि जमहूरियत को निचली सतह तक पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमहूरी अमल में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि वोटिंग के हकूक़ एक समाजी मसावात हैं, हर एक जो शहरी है उसके यकसा हकूक़ है और हुकूमतों की तश्कील में भी वही कहते हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने वोट की ताकत को जानें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। तकरीब के दौरान डीसी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। डीसी ने इस मौके पर शुरका से हलफ भी लिया जिन्होंने इंतखाबी अमल में आज़ादाना और मुनसिफाना हिस्सा लेने का अहद किया। इस तकरीब में दीगर के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल गुलजार अहमद, ACR CEO, ज़िला अफसरान, DDC मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। ज़िले पुलवामा के मतरीगाम इलाके में आग के बढ़ते वाक़यात के तनाजुर में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की हिदायत पर आज महकमे फ़ायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज ने इस इलाके में जाकर लोगों को आगाह किया और जानकारी दी। मुतालिका महकमे के मुलाजिमों के अलावा आम लोगों ने आग पर काबू पाने के हवाले से जानकारी फराहम की। महकमे के जवानों ने आम लोगों को अमली तौर पर आग पर काबू पाने के इक़दामात से वाकिफ़ कराया। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की है। तमाम हालस वनकन गुजारिश करान कि रात से गुजारिश कर तथ वो सब अमल कि वो DC साहब तो मेहरबानी तुम वातो ये गामस मज तिक वातान सठा सख्ती वातान परेशानी हाल काल 8 बजे पे रपोर्ट अगर तुम बी मेहरबानी करो कोर थो शाम हिफाजत ये जब ये मसल हल। शुक्रगुजार है SHO राजपुरा जो यहाँ हर वक्त शाम को आते हैं, हमको मदद करते हैं। यहाँ हम शुक्रगुजार है जो फायर एंड एमरजेंसी राजपुरा, द्रबगामा या पुलवामा DC एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ थे। हम ये आग लगती कैसे, मगर इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ये आग कैसी लगती। इस बारे में जो हमारी मुतहरिक एजेंसियाँ हैं, बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त, वो उनको खुद ब खुद निकालेंगे। खासकर जो
قومی ووٹرز ڈے کی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کشتواڑ میں بھی منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران ایس ایس پی کشتواڑ خلیل پوسوال نے شرکاء کو حلف دلایا۔ اس حلف کا مقصد شہری فرض کا احساس پیدا کرنا اور زیادہ سے زیادہ شمولیت رسائی اور انتخابی عمل میں بلا خوف شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس موقع پر مذہب، ذات پات یا عقیدے سے متعلق تحفظات کے بغیر انصاف پسند ووٹنگ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلو سوپور میں عوامی دربار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ فنانشل کمشنر دھیرج گپتا مہمان خصوصی تھے۔ اس دوران ضلع انتظامیہ بارہمولہ سے وابستہ مختلف محکمہ جات نے اپنے سٹال نصب کیے تھے اور سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والوں کو مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے تجربات عوام کے ساتھ شیئر کیے۔ صحیح مسائل ہیں، جینوئن ڈیمانڈز ہیں، جینوئن ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو یوجنا بد طریقے سے جو ذرائع ہیں، ہمارے ریسورسز ہیں، ان کے مد نظر ایک ایک کر کے ہم آگے لے جائیں۔ آج بھی جیسے بات ہوئی، کچھ چیزیں ہمیں بنا پیسے کے، بنا ذرائع کے، تھوڑا سا ضلع انتظامیہ دھیان دیں، تھوڑا سا ہم دھیان دیں، تھوڑا سا پبلک ہمارے ساتھ جڑے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، جس میں بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں لینگویج کر رہے ہیں، آدھا پونا پیسہ اس میں لگ چکا ہے، 10 سال سے نہیں ہو رہے ہیں۔ ڈی صاحب سے بات ہوئی، ہاں انجینئرنگ ونگ سے بات ہوئی، اس کو ہم اگلے آنے والے سمے میں 3-4 مہینے میں آگے لے جائیں گے۔ جہاں گورنمنٹ نے آلریڈی انویسٹ کر دیا ہے پیسہ، اس کے جو ریزلٹس ہیں پبلک تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر ملک پروڈیوسرز کوآپریٹو لمیٹڈ ملک پلانٹ چشم شاہی سری نگر کی جانب سے ضلع پلوامہ کے واسورہ علاقے میں اس صنعت سے وابستہ افراد کے لیے سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کے کسان اور دودھ صنعت سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ یہ کوآپریٹو سوسائٹی علاقے کے کسانوں سے دودھ جمع کر کے اسے ملک پروڈیوسرز کوآپریٹو لمیٹڈ ملک پلانٹ چشم شاہی سری نگر کو فراہم کر کے اس کی تحقیق کے بعد ان کے دودھ کے معیار کے مطابق قیمت فراہم کرتے ہیں، جس سے کسانوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے۔ کسانوں کو ان کی دودھ کی پیداوار کے لیے ایک بونس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور اس سوسائٹی سے وابستہ ہے۔ اس دوران کسانوں کو سوسائٹی کی جانب سے بونس دیا گیا اور اس سوسائٹی کے اندر آنے والے کسانوں میں تقریباً 70,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کسانوں نے کہا کہ اس صنعت سے وابستہ ہونے کے لیے نوجوانوں کو پہل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی روزگار دے سکیں۔ ہوں کہ وہ ہر کوئی اپنے گھر میں پشو پالن کا کام کرے، کیونکہ اس میں بہت ہی فائدہ ہے۔ چونکہ ہم زمیندار لوگ ہیں، ہمیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پشو پالن پالنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم یہ میلو جان بینیفٹ لوکلس مز یپر یہ دودھ دان تمہ کھت میلو یہ بینیفٹ اصل۔ تو ہمارا مین مقصد ہے جے کے ایم بی سیل کا یہی کہ کسان جو گائے پالتے ہیں ان کو دن بہ دن زیادہ منافع مل جائے، زیادہ نفع مل جائے، تاکہ وہ جیسے کہ وہ ایک گائے پالتے ہیں تو دو گائے پالے، دو والے 3 گائے پالے، تو ہمارا مقصد ہے لوگوں کا ڈیولپمنٹ۔ سافٹ بال کھیل میں بہترین کارکردگی دکھانے پر سنینا گلزار کو جموں کشمیر کی سافٹ بال ٹیم کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ضلع پلوامہ کے پتریگام گاؤں سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ سنینا گلزار سافٹ بال کھیل میں قومی سطح پر جموں کشمیر ٹیم کی نمائندگی کریں گی۔ سنینا گلزار مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں۔ اب سافٹ بال کھیل میں بھی وہ بہترین کارکردگی پیش کر رہی ہیں۔ اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت وہ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ سنینا نے کہا کہ کھیل کود ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کھیل کود سے نہ صرف انسان جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی چست رہتا ہے۔ اس گیم کا نام ہے سافٹ بال۔ تو ہم گئے تھے نیشنل ٹرائلز کے لیے نگروٹا یوتھ ہاسٹل، تو وہاں پر ہمیں سائنس کالج میں اس کے ٹرائلز تھے، تو وہاں پر ہم نے بہت اچھا کھیلا، تو وہاں پر ہماری سلیکشن ہو گئی ایز اے کیپٹن فار نیشنلز کے لیے۔ تو وہاں پر میری پچنگ تھی، میں ہٹنگ بھی کرتی ہوں، پچنگ بھی کرتی ہوں، تو وہاں پر میں نے پچنگ کی، تو وہاں سے ہماری سلیکشن ہو گئی۔ تو میں نے اسی لیے اس سافٹ بال کو چنا، کیونکہ زیادہ تر یہ گیم یہاں نہیں کھیلی جاتی ہے، کیونکہ یہ تو تھی پہلے سے ہی، بٹ یہاں اس کے بارے میں کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس گیم کو چنا، کیونکہ اس میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو یہ مائنڈ سے کھیلی جاتی ہے۔
हुक्काम का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगले चंद दिनों के दौरान वसी मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई हुई है। साथ ही तवील खुश्क मौसम का खात्मा हो सकता है। वादी कश्मीर में बादल छाए रहने की वजह से रात के दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया है। हुक्काम ने बताया कि श्रीनगर शहर में बुध की रात कम से कम दर्जे हरारत -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता रात के -5.3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुमा को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और सुबह सवेरे बिखरे हुए ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी के इम्कानात है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते के रोज़ मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है और शाम के ऊंचे मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि इतवार, पीर, मंगल और बुध को वसी मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।